روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر ابھی تک اپنے آپ کو تلاش نہیں کر پائے ہیں اور ایک کامیاب انسان نہیں بن پائے ہیں تو یہ پریشان ہونے اور فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ آپ کافی وقت اپنا ضائع کر چکے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف آپ ہی ہیں جو اپنے آپ میں چھپے ایک کامیاب آدمی کو آزادی دلوا سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا دنیا میں ہے ہی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ اس لیے آپ اپنا اور وقت ضائع نہ کریں اور اپنے آپ میں چھپے ایک کامیاب انسان کو کھوجنے کی کوشش آج ہی سے شروع کر دیں۔ اس سے پہلے آئیں مائیکل اینجلو کا قصہ سنتے ہیں۔ وہ 1475 میں کیپریس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ وہ کہتا تھا فطرت نے ایک ظلم یہ کیا ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ شاہکار پتھروں میں قید کر دیے ہیں۔ اس کا خیال تھا ہر پتھر میں ایک مجسمہ ہے۔ سقراط نے برسوں پہلے یہی بات کہی تھی۔ 1501 میں اینجلو کو ایک مشکل کام سونپا گیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ فلورنس کے کیتھیڈرل میں 13 فٹ اونچا سنگ مرمر کا ٹکڑا کئی برسوں سے پڑا تھا۔ اس وقت کے عظیم مجسمہ سازوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اس میں سے کچھ تخلیق کریں۔ ان میں سب اس وقت کے اعلیٰ مجسمہ ساز شامل تھے جن کو دعوت دی گئی، لیکن سب نے اسے بیکار تصور کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ پھر کئی برس بعد اینجلو نے اس بے وقت اور بے قدر و قیمت سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنے کام کا آغاز کیا۔ ایک دن ایک چھوٹا سا لڑکا اینجلو کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے لڑکے کو جواب دیا کہ اس چٹان کے اندر ایک فرشتہ قید ہے، میں محض اسے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اینجلو نے اس پر 2.5 سال محنت کی اور اس نے اس بیکار پتھر کے ایک انچ میں جان ڈال دی اور اسے اسٹیچو آف ڈیوڈ بنا دیا، جسے نشاط ثانیہ کا اہم ترین شاہکار قرار دیا جاتا ہے۔ اس مجسمے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جدید اور قدیم عہد کے لاطینی اور یونانی مجسموں میں اسے اولیت حاصل ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم سنگ مرمر کے بڑے بڑے پتھروں کی مانند ہیں۔ ہمارے اندر ایک انتہائی کامیاب، خوشحال اور ذہین آدمی قید ہے، بس وہ اپنی رہائی چاہتا ہے۔ ہم سب ایک عظیم مجسمہ ساز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے اندر قید ایک کامیاب آدمی کو رہائی دلوا سکے۔ یاد رکھیں، وہ عظیم مجسمہ ساز کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہیں۔ آپ ہی اینجلو ہیں۔ بس آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے سماج کا المناک المیہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی اکثریت ہمیشہ خود شناسی سے محروم رہی ہے۔ جیسا انہیں بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن سکے، بلکہ اس کی بجائے وہ بن گئے جیسا انہیں نہیں بننا چاہیے تھا۔ اینجلو پیٹری، جنہوں نے تربیت افعال کے موضوع پر 13 کتابیں اور ہزاروں مضامین لکھے ہیں، کہتے ہیں اس شخص سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا جو وہ بننا چاہتا ہے جو وہ جسمانی اور دماغی اعتبار سے خود نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو، ویسا بننے کے لیے تیار ہونے کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ تاریخ ہے۔ ڈاکٹر جیمز گارڈن کے الفاظ میں، اور اتنا ہی آفاقی ہے جتنا کہ زندگی۔ آئیں ہم آپ میں چھپے ایک کامیاب، خوشحال آدمی کو تلاش کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ایک اخباری
نمائندہ بڑے جوش و خروش سے چرچل کے پاس اس کی عظمت کا راز معلوم کرنے کے لیے گیا اور اس سے کہا، آخر زندگی میں جیتنے اور چھا جانے کا کیا راز ہے؟ کیا صلاحیتیں، توانائی اور تعلیم ہی مٹی کو سونا بنانے کا گُر ہے؟ اخباری نمائندے نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو کرتے ہوئے چرچل سے پوچھا۔ ہوں۔ چرچل نے اپنا بھاری کم سر ہلایا اور پھر مسکرا کر بولا، یہ چیزیں بھی مدد دیتی ہیں، لیکن میرے خیال میں عظمت اور جیتنے کا ایک ہی راز ہے، آپ کو لمحہ پہچاننے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ لمحہ پہچاننے کا سلیقہ؟ اخباری نمائندے نے حیرانی سے چرچل کی طرف دیکھا۔ ہاں، لمحہ پہچاننے کا سلیقہ، چرچل نے زور دیتے ہوئے کہا۔ جیتنے والا، فتح پانے والا جانتا ہے کہ لمحے کو کیسے پہچانا جائے، کس لمحے فیصلہ کیا جائے، کس لمحے آگے بڑھا جائے یا پیچھے ہٹا جائے۔ وہ ضرورت کے وقت بولتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے۔ وہ اسٹیج کے کسی کردار کی طرح عین وقت پر سامنے آ جاتا ہے اور چھا جاتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کی کنجی موضوع لمحے کی پہچان ہے، یہ چرچل کا کہنا تھا۔ شادی میں، ملازمت میں، محبت میں، تعلقات میں، ہر جگہ یہی کنجی کام دیتی ہے۔ کھل جا سم سم کی طرح آپ پر کامرانی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فتح یابی اور مسرتیں آپ کا تعاقب کرتی ہیں۔ بس درست لمحہ پہچانیں اور کر گزریں۔ کامیابی کے اسی راز کو شیکسپیئر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک دن ایسا آتا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ دن سمندر کی دیو قامت لہر کی طرح اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص اس لہر کو پہچان لے تو وہ اچھل کر اسے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، ورنہ وہ پوری زندگی ناکامی اور پچھتاوے کے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ یہ شیکسپیئر کا کہنا ہے۔ اگر آپ اب بھی اپنی زندگی میں ناکام رہتے ہیں تو اس کے سارے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا اور نہ ہی دنیا ہوگی۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔